علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان خوبصورت وطن جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی گئیں، اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے قائدین نے اس وقت محسوس کیا کہ پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ نظریے والے ملک ہیں، تو اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، جس کے لیے آج بھی پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فکر اقبال پہ بات ہوتی ہے، جنہوں نے پاکستان کا کنسیپٹ پیش کیا۔ آج پاکستان 75 سال کا ہو گیا، ایک توانا، ایک مستحکم پاکستان۔ قیام پاکستان کے لیے ہم نے بے پناہ قربانیاں دیں، اور اب ہم نے استحکام پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ تمام قوتوں نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، اسی حوالے سے جو اس سال کا 75 سالہ ٹائٹل ہے ہمارے پاس پاکستان کا، عزم علی شان شاد رہے پاکستان۔ ناظرین، ہم پاکستان کی سٹرگل کی بات کر رہے ہیں۔ 75 سال قبل پاکستان وجود میں آیا، اور اس کے لیے کاوش تھی قائدین کی، علامہ اقبال کی، اور پھر اسی کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ لیکن کارکن تھے، ورکر تھے، رانا عبد الباقی جیسے ورکر تھے۔ رانا صاحب، 75 سال ہو گئے قیام پاکستان کو۔ وہ جو مقاصد تھے پاکستان کے، جس کو سامنے رکھ کے پاکستان بنایا گیا، آج ہم کیا ہاں کھڑے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو بہت سٹرگل کی۔ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک لیجنڈ تھے، وہ ایک ہیرو تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی قیمت پر بھی پاکستان بنایا، اور اس کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ تمام تر صرف کر دی۔ جب وہ گورنر جنرل بنے تو وہ علامتی طور پہ 1 روپیہ ماہانہ تنخواہ کے طور پہ لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو 2 تقاریر کیں 11 اگست اور 14 اگست کو، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں کرپشن، رشوت ستانی، چور بازاری، ان کو آئینی ہاتھوں سے کچلنا ہوگا، اور کیونکہ ان کو کچلے بغیر، چونکہ ہندوستان سے جو پرانی روایات چلی آ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں غریب غریب ہوتا ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نے کچلنا ہوگا۔ لیکن وہ چونکہ زیادہ عرصہ نہیں جی سکے، اور پاکستان بننے کے تقریباً 1 سال کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی، تو وہ اس حوالے سے پاکستان کو ایک عظیم تر قوت بنتے ہوئے نہیں دیکھ پائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے استحکام پاکستان کے لیے قائد اعظم کی جو تعلیمات ہیں، جو کچھ وہ 11 اگست اور 14 اگست کو بھی انہوں نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مسلمانوں کی قومی یکجہتی پہ یقین رکھتے تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے۔ ان سے بے شمار دفعہ تحریک پاکستان کے زمانے میں بھی سوالات کیے گئے، خاص طور پہ ہندو پریس نے، انہوں نے شیعہ سنی کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سندھی، پنجابی، پشتون یا بلوچ کہنے کے بجائے آپ پاکستانی کہنے میں اپنی عزت اور آنر سمجھیں، کیونکہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستانی کہلانے پہ فخر حاصل کریں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان سے باہر تو ہم سب پاکستانی ہیں، وہاں ہم نہیں کہتے کہ ہم سندھی ہیں یا بلوچی ہیں یا پنجابی ہیں یا پشتون ہیں، وہاں سب پاکستانی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ قومی استحکام پیدا کرنے کے لیے جو سیاسی اختلافات ہیں
ان کو بھی حل کریں, مل بیٹھ کے ہی بات چیت ہوتی ہے, مشاورت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. تو مشاورت کا جو ایک شعبہ ہے جو ابھی مفقود نظر آتا ہے, میرا خیال ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے, اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس ملک کے بارے میں اس کو پیش نظر رکھ کے ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے, ہم نے قیام پاکستان میں قربانیاں دیں, اب استحکام پاکستان کی طرف ہم نے جانا ہے, کیا کہیں گی آپ؟ جیسے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دیں, ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ٹیپو سلطان سے لے کے قائد اعظم تک جتنے بھی لوگ اس سرزمین پر آئے, اس پاک سرزمین پر آئے, انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ پیارا پاکستان دیا. استحکام پاکستان کے لیے ہم بینگ اے ینگسٹر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے ایسے کام کریں, کچھ ایسی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں جس سے پاکستان میں حصہ شامل ہو. بزرگوں نے تو اپنا کام کر دیا, انہوں نے اب ملک ہمارے حوالے کر دیا. ہمارے جو اربن ایریاز ہیں, رورل ہیں, وہاں پہ جس طرح سے ہمارے شہروں میں تعلیم عام ہے اسی طرح سے ہم دیہاتوں میں بھی تعلیم عام کریں, کیونکہ ایک ماں جس طرح سے کردار ادا کر سکتی ہے, ایک نسل بڑھا سکتی ہے, اور وہ تعلیم یافتہ ماں اپنی نسلیں سنوار سکتی ہے, اس طرح سے مرد کا کام ہے کہ وہ باہر جائے, باہر جو ترقی یافتہ کام ہے وہ کرے, باہر جا کے کمائے, لیکن عورت کا کام ہے کہ اپنی نسل کو سنوارے. نسل ہم اسی طرح سے سنوار سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں. تعلیم ہوگی, ہنر ہوگا تو تبھی پاکستان ترقی کرے گا. ہنر کی ویسے بھی آپ دیکھیں کافی زیادہ علاقے ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ تعلیم عام نہیں ہے. ہم تعلیم سے عام کر سکتے ہیں, ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکتے ہیں, ہم ہنر دے سکتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو تاکہ وہ اس طرف آئیں بجائے اس کے کہ گھروں میں بیٹھیں. آج کل نوجوان نسل اس طرح سے خراب ہو رہی ہے کہ سیل فونز ہاتھ میں ہیں اور اب گیمز ہیں اور یہ ساری چیزیں, بجائے اس کے کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے, ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لایا جائے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے شامل, اس کی ڈیولپمنٹ ہو. جیسے کسی کو کوئی ہنر دے دیا جائے, اسی طرح سے ان کی پاکستان میں سرمایہ کاری اس طرح سے چھوٹی برآمدات پہ کام کیا جائے, چھوٹے کاروبار پہ کام کیا جائے, ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ. اسی طرح سے اب خواتین کا کردار ہر لحاظ سے عام, آپ دیکھیں فورسز میں خواتین آ رہی ہیں, ابھی ڈاکٹریٹ میں دیکھیں, انجینئرز دیکھیں, ہر فیلڈ میں خواتین ہیں. سو مرد کے شانہ بشانہ چلیں اور ہر فیلڈ میں اس کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہم بھی اپنا کردار شامل کر سکیں. ایک چیز آپ نے بتائی کہ ایجوکیشن, ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ابھی تک رجحان ہے کہ بچے کو تو تعلیم دینی ہے, بچی کو تعلیم کے معاملے میں پیچھے رکھا جاتا ہے. اب کچھ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعور آتا جا رہا ہے کہ بچی کو بھی بچے کے برابر تعلیم ملتی ہے. بالکل تھوڑا بہت اجاگر ہو رہا ہے. کچھ ایریاز میں آپ دیکھیں جیسے این جی اوز ہیں ڈفرینٹ, وہ اس کام پہ اس کے لیے کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیسٹ ہیں, جس طرح سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, جیسے پیج آپ دیکھ لیں کافی زیادہ آرگنائزیشن, میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہی, اس میں یہ کہ کافی لوگ ہیں جو ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں اور اسپیشل فیمیلز ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس طرح سے کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی کچھ علاقے اسٹل ایسے ہیں جہاں پہ ایسا کام نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میڈیا زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے. وہ اویئرنیس دے, وہ ڈفرینٹ علاقوں میں جائیں اس طرح کے, وہاں پہ جا کے تعلیم کے لیے اویئرنیس دیں لوگوں کو, وہ کریں, ان کو ڈٹرمن کریں کہ ہاں جی انہوں نے آنا ہے اور اس طرف اپنی عورتوں کو بھی لے کر آنا ہے. ایکچولی اویئرنیس کی بہت کمی ہے, اور دوسری کمی ہماری موٹیویشن کی ہے. ہم گھروں سے ہی اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں. جب آپ اپنے بچے کو باہر یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے, تم تعلیم کے لیے جا رہے ہو, تو اس کے دماغ میں ایک چیز یہ بھی ڈالنی چاہیے کہ تمہارے گھر کی عورت بھی تعلیم یافتہ ہونی ضروری ہے, تم اس کو بھی اسی طرف لے کے چلو. تو اس کے لیے ہم یہی کام کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز میں جائیں, وہاں پہ اویئرنیس کریں, وہاں پہ کیمپنگ کریں. ان کو جیسے ایک پروگرام سٹارٹ ہوا تھا ہمارا پہلے تعلیم بالغان کے نام سے, تو اس طرح کے ڈفرینٹ پروگرام سٹارٹ کریں, ڈفرینٹ موٹیویشن لیولز بنائیں جس میں فیمیلز کو بھی لایا جا سکے. تو اس کی اشد ضرورت ہے. جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جائیں, کیونکہ ابھی دیکھیں اگر ایک ووٹ دینے کے لیے عورت باہر نکل سکتی ہے, وہاں سے ان ایریاز میں سے نکال سکتے ہیں, وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں جا سکتی. ناظرین, وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے کام کیا, خراج تحسین پیش کرتے ہیں لوگ ان کو. حضرت قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال, اور پھر ایک بڑی شخصیت محترمہ فاطمہ جناح کی. یہ اسٹوڈنٹ ابھی یہی تصویر دیکھ رہی تھی, آپ اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی, آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟
میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جنہوں نے اسٹرگل کی وہ ان کی بہن تھی فاطمہ جناح. یہ ہماری رول آف آئیڈیل بھی ہیں, رول آف ماڈل بھی ہیں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہر حال میں انہوں نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا, ان کے ساتھ اسٹرگل کی, ان کے ساتھ یہ ہر جگہ گئیں. ایون دین کہ انہوں نے بہت سارے ایسے معاملات بھی دیکھے کہ جس میں عورت نہیں آ سکتی تھی. فرقے بازی ختم کریں, کسی کے مذہب کو نہ لا کے بیچ میں مذاق بنوائیں, کسی کو یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے, کوئی چھوٹا ہے تو کوئی اس طرح کا ہے. غربت ختم کریں, مطلب حقیر بازی ختم کریں کہ میں امیر ہوں یہ غریب ہے تو اسٹینڈرڈ ہے. کسی کے حلیہ دیکھ کے اس کو جج نہ کریں آپ. ناظرین میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں مصور عظیم اقبال صاحب, جنہوں نے یہ عظیم خوبصورت اور سٹرگل والی ایگزیبیشن لگائی. انہی سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ نے مختلف تصاویر میں وہ جو سفر تھا کیاب پاکستان کا اور جس کے لیے سوچ تھی, ویژن تھا, سب کو اجاگر کیا. کچھ اس کی تفصیل بتائیں. اس پینٹنگ کا نام ہے محمد بن قاسم سے قائد اعظم محمد علی جناح تک. یہ وہ اس میں نے تھیم دی ہے. اس میں 50 شعر میں نے علامہ اقبال کے اس میں لکھے ہیں. یہ انڈیپینڈنس کے حوالے سے اشعار لکھے گئے ہیں. علامہ اقبال نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے نوجوان نسل کو, سوئی ہوئی پاکستانیت کو جگایا, اور جو برصغیر میں جو مظالم انگریزوں نے کیے ان کو ہم نے ختم کیا. علامہ اقبال کی دور اندیشی نے, قائد اعظم کی قیادت نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا سفر ہے. اس میں علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں مغلوں کے زوال کو بھی دکھایا گیا ہے, قابض کو بھی دکھایا گیا ہے انگریزوں کے. پھر محمد بن قاسم کا بھی قافلہ دکھایا گیا ہے جب مسلمانوں کے لیے مدد کو پہنچتے ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کا تہذیب و ثقافت بھی ہے مغلوں کی, پھر زوال بھی ہے, پھر قائد اعظم کی شخصیت اجاگر ہوئی, پھر قیام پاکستان کا 23 مارچ کے حوالے سے نام تجویز ہوا, قرارداد پاکستان کا ذکر ہوا ہے. سراج الدولہ کا کردار, ٹیپو سلطان کا کردار, 1857 کی جنگ آزادی, اس کو بھی آپ نے تصاویر میں شمار کیا. کہیں کہیں صرف مصورانہ انداز میں ان کو پینٹ نہیں کیا, میں نے فیلنگز بتائی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہ مسلمانوں کی یہ جو کنٹریبیوشن تھی جو فریڈم موومنٹ آف پاکستان کے لیڈر تھے, اور یہ مسلمانوں پہ مصائب تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ خوبصورت ملک لیا ہے. یہ استحکام پاکستان کی طرف اب ہم نے جانا ہے. عظیم, آپ کی تصاویر سے بہت سارے باشعور لوگ ایک راستے کا تعین کرتے ہیں, ان کو اس تھیم کی سمجھ آتی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں سب کے لیے میسیج ہو, تو ان لوگوں کے لیے اگر آپ میسیج دیں جو پاکستان کی سٹرگل کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری جو تصویر میں ہے واگا بارڈر پہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے جو پاکستان کی طرف جا رہا ہے. وہ کافی شہیدوں کی جسموں کے اوپر سے ایک چھوٹا بچے کا ہاتھ میں نے دکھایا ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جو میرے عزیزوں کا ہو سکتا ہے, پاکستانیت کا ہو سکتا ہے. یہ 20 لاکھ جو بندے انہوں نے شہید کیے تھے ان کا ہاتھ ہے. وہ صبح پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. آؤ پاکستان کی طرف. یہ 75ویں سالگرہ ہے ڈائمنڈ جوبلی کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی تھی. یہ ملک بچا لیں اور پاکستانیت کو نام دنیا میں روشن کریں, اور ہم ایک زندہ قوم ہیں. میں نے ہمیشہ یہی ترغیب دی کہ پاکستان کی بہتری سالمیت کے لیے کوشاں ہر شخص اپنے تئیں ہے, کوئی کس انداز سے, کوئی کس انداز سے, کوئی کس انداز سے. ہماری جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ میں یہ نہیں سمجھتی, کوشش کرتے ہیں کہ بہتری کی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی دل میں, دماغ میں, روح میں ڈالتا ہے کہ اس کو صحیح ڈائریکشن ملی ہے یا نہیں ملی ہے, اور کون کون اس میں دوڑ میں شامل ہے وہ اللہ کے پاس اس کا حساب بھی ہے. لیکن ہم جو اپنی دیکھتی آنکھوں سے, چشم بینا سے دیکھتے ہیں, ہر بچے کو دعا مانگتے دیکھا کہ اللہ پروردگار جو شخص بھی ہے وہ اللہ کی بہتری اور بھلائی کو ساتھ لے کے اپنے پاکستان کی سالمیت اور بھلائی کی کوشش کرے. تخریب کاری کوئی بھی نہ کرے, کیونکہ تخریب کاری سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا, خواہ وہ کوئی انسان ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, کوئی ہو. لہٰذا یہ ہے کہ میں نے دعا بھی مانگی اللہ کے حضور کہ اے پاک پروردگار ہمارے پاکستان کو سلامت رکھ, اس کی قدروں کو, اس کی اونچائی کو, اس کی تمام تر
जितने हमारे पाकिस्तान के छोटे बड़े बच्चे हैं उनमें ये शऊर बेदार कर दे कि अल्लाह ताला वो सही सिमत में चलें और अब पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए कोशिश करें। मेरा पैगाम तो यही है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत से, सलूक से, इत्तेफाक से जो चीज़ हासिल होती है वो लड़ाई झगड़े से नहीं होती। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी की बड़ी कीमत होती है। ये आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप देखें काविश को, तो फिर आज़ादी के लिए सिराजुद्दौला ने, टीपू सुल्तान ने, मोहम्मद बिन कासिम ने ये लड़ाइयाँ आके लड़ी और हमने फिर उसमें कुर्बानियाँ भी दी। और उसमें वो लोग जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने आज़ादी के लिए फांसियाँ कबूल की, खराज तहसीन पेश किया हमने उनको जो गुमनाम शहीद हैं, और फिर वो लोग जिन्होंने हिजरत करते हुए सख्तियाँ बर्दाश्त की। ये वो लोग थे जो हिंदू के जुल्म सितम से तंग आए हुए लोग थे, जिन्होंने काफ़िलों की शक्ल में हज़ारों मील का सफ़र किया। और महाजरीन जब पाकिस्तान में पहुँचे तो इन कैंपों में आ गए जहाँ पे ज़िंदगी की जो रौनकें थी बहुत कम थी। आपके पास आसाइश तो दूर की बात थी, ज़रूरत की चीज़ें नहीं थीं। और फिर ये बच्चे बेयारो मददगार, महाजरीन के कैंप जहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये वो नायाब तस्वीर जब 1940 में 23 मार्च को नज़रिया पाकिस्तान पेश किया गया, जिसकी करारदाद पेश की गई। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की। आर्टिस्ट बड़ा हिसास होता है, वो कुर्बानियों को भी समझता है, पाकिस्तान के क़याम को समझता है। पाकिस्तान के लिए सोफिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई, बहुत ज़्यादा तराने उसके लिए लिखे गए, फ़नकारों ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि आइंदा के लिए हमें कैसा पाकिस्तान चाहिए? मैं पाकिस्तान के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हमने बहुत मुश्किलों से और कुर्बानियों से हासिल किया है। इसकी हमें कदर करनी चाहिए और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। आर्टिस्ट भी, उनकी भी यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा पाकिस्तान के लिए काम करें और लोगों को जो पसंद आए। तो मेरी तो यही राय है कि हमें इस पाकिस्तान के लिए अभी मज़ीद और काम भी करना चाहिए, अभी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और इसकी हिफाजत करना हमारा एक फ़र्ज़ है। इसके साथ ये मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जो लोग ज़ात पात का बहुत बीच में इशू बना देते हैं, तो आपने सुना होगा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो जैसे कि हमारे कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, हमें उनके मुताबिक ही चलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। वकार साहब, हमने देखा कि क़याम पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रगल हुई। आज जिस पाकिस्तान में हम खड़े हैं, 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। आगे चल के हमने पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और वो पाकिस्तान बनाना है जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान। क्या करना होगा हमें? मेरे ख्याल में सबसे पहली बात जो है ना कि हमें अपने इख्तलाफात से बहुत दूर हटना होगा, ताकि इस मुल्क को हम ईमानदारी के साथ इसमें काम करके अपने अपने हिस्से का काम करें और इसको शायद तरक्की पर गामजन करने के लिए अपने इख्तलाफात ख़त्म करने होंगे। छोटी छोटी बातों पे हमने अपने आप को तफरक़ों में तकसीम कर लिया है। जितनी देर तक हम एक नहीं होंगे उतनी देर तक हम वो मकासद हासिल कभी भी नहीं कर सकते जो अल्लामा इकबाल साहब का और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्याल था, विजन था उनका। ये ज़रूरी है कि हम उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए अपनी नौजवान नस्ल को भी मैसेज दें। अभी हम नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारे अपने इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म हो रहे आपस में। आप समझ रहे हैं कि जो मैसेज था कायदे आज़म का, अल्लामा इकबाल का, नई नस्ल तक मुंतकिल हो रहा है। आप बहुत इस पे प्रोग्राम कराते हैं। बाकी मीडिया को क्या करना होगा, समाजी क़ुव्वतों को क्या करना? हमारा आज भी इसी हवाले से एक तहरीक पाकिस्तान पे एक लेक्चर था, जिसमें कोशिश हम करते हैं, इससे पहले भी एक लेक्चर किया, कोशिश करते हैं कि इसमें नौजवान नस्ल को बुलाएं ताकि उनको तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिका जितने भी उस वक्त के वाक़यात थे, जिसमें हमारे बाओजदाद का खून शामिल है इस मुल्क की बुनियादों में, कायदे आज़म साहब के रफ़क़ा की काविशें शामिल हैं, तो ये मेरे ख़्याल में नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है।
ہم نے صرف میں ابھی آج بھی بات کر رہا تھا کہ ہم نے تحریک پاکستان کو صرف تحریک خلافت، کرپس مشن اس تک محدود کر لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنی دیر تک ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کن قربانیوں کے بعد کن کن مشکلات کا سامنا کر کے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، میرا خیال ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک اچھا سا میسج نوجوان نسل کے لیے۔ نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ آپس میں ایک ہو جائیں، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آپس میں مت لڑیں، اس کے لیے سب ایک ہو جائیں۔ اور یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اس وقت کی حالات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو ایک پسے پش ڈالیں اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ نے قربانیوں کی ایک داستان دیکھی، تصویروں کی زبانیں، پاکستان کی کہانی، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت، حضرت علامہ اقبال کا ویژن، ان کی سوچ، اس کو عملی شکل پاکستان کی شکل میں ملی، اور اس کو بھی 75 سال ہو چکے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، وہ ہزاروں عزتیں، وہ ہزاروں عصمتیں جو دن دھارے لٹ گئیں، کسی کو بھی یاد نہیں۔ آج ہمیں اسی پاکستان جس کے لیے ہم نے لاکھوں قربانیاں دیں، ہم اس تاریکی سے نکلے، اس ظلم جبر کے معاشرے سے نکل کر قائد کی قیادت میں آزاد پاکستان اور اس روشن پاکستان کی طرف آئے۔ کیا آج ہمارے روشن پاکستان میں نفرتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ ذات پات کی تمیز ختم ہو رہی ہے؟ گورے کالے کا تصور ختم ہو رہا ہے؟ کیا ہم مل کے قائد کے پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں؟ آج کی اسی مہینے میں، اسی 14 اگست میں، جب پاکستان 75 سال کا ہو گیا، ہمیں عہد کرنا ہے، ہم نے اپنے دل سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان، جو قیام پاکستان کا سفر تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اب ہم نے استحکام پاکستان کرنا ہے، اور اس استحکام پاکستان کے لیے تمام قوتوں کو یکجا ہونا ہوگا، سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، تاکہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک بنے جو پوری دنیا میں مثال بنے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔